عمل بلا شبہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے۔ ریاکاری اور دکھاوے کے بغیر عمل کرو، کیونکہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اسے اسی کے سہارے چھوڑ دیتا ہے۔ باخبر ہو جاؤ کہ تم لوگ امیدوں کے دنوں میں ہو جس کے بعد اجل ہے، لہٰذا جس نے اپنی امیدوں کے دنوں میں اجل سے پہلے عمل انجام دیا تو یقیناً اسے اس کا عمل فائدہ پہنچائے گا اور اسے اس کی اجل نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس نے اپنی امیدوں کے دنوں میں اجل کے آنے سے پہلے کوتاہی کی تو بلا شبہ اس کا عمل گھاٹے میں رہا اور اسے اس کی اجل نقصان پہنچائے گی۔ تم میں سے عمل کرنے والے کو مہلت کے دنوں میں موت کی رکاوٹ سے پہلے، فرصت کے لمحات میں مشغولیت سے پہلے اور سانس لینے کے زمانے میں گلا گھٹ جانے سے پہلے نیک اعمال انجام دینے والے چاہیے، تاکہ وہ اپنے نفس و جان کی جگہ کے لیے کچھ تیاری کر لے اور اس کے ذریعے کوچ کرنے والی جگہ سے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے کچھ زیادہ راہ لے سکے۔ اس دن کے لیے عمل کرو جس دن کے لیے تمام ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں اور جس دن اسرار عیاں ہوتے ہیں۔ جنت کے لیے جنت کا عمل انجام دو، کیونکہ دنیا تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کے طور پر نہیں پیدا کی گئی ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے بطور ایک گزرگاہ خلق کی گئی ہے تاکہ تم اس میں سے اپنی قرارگاہ کے لیے کچھ سامان مہیا کر لو۔ علم کے ذریعے عمل کرنے والا صاف راستے پر چلنے والے کی طرح ہے، لہٰذا دیکھنے والے کو دیکھ لینا چاہیے کہ آیا وہ چل رہا ہے یا پلٹ رہا ہے۔ یہ جان لو کہ ہر عمل اگتا ہے اور ہر اگنے والی چیز کے لیے پانی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور پانی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، لہٰذا جس پودے کی سینچائی اچھی ہوگی اس کی بوائی بھی عمدہ ہوگی اور پھل بھی میٹھا ہوگا، اور جس کی سینچائی خراب ہوگی اس کی بوائی بھی خراب ہوگی اور اس کا پھل بھی کڑوا ہوگا۔ آپ نے حارث ہمدانی کو لکھا، ہر اس کام سے ڈرو جس کو کرنے کے لیے عامل خود اپنے لیے خوش رہتا ہے مگر عام مسلمانوں کے لیے اس کام کو ناپسند کرتا ہے، اور ہر اس کام سے ڈرو جسے تنہائی میں انجام دیا جائے مگر علی الاعلان اسے کرنے سے شرمایا جائے، اور ہر اس کام سے ڈرو جس کے بارے میں اگر اس کے کرنے والے سے پوچھا جائے تو وہ انکار کر دے اور پھر معذرت کر لے۔ بندوں کے اس دنیا میں نیک اعمال آخرت میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں گے۔ خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کو یاد کرے اور حساب و کتاب کے لیے عمل کرے۔ جو امیدیں بڑھا لیتا ہے وہ عمل کو خراب کر لیتا ہے۔ کوئی بھی عمل تقوی کے ساتھ کم نہیں ہو سکتا، بھلا قبول ہونے والی چیز کم ہو سکتی ہے؟ کتنا فرق ہے ان دو عملوں میں، وہ عمل جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور اثرات باقی رہتے ہیں، اور وہ عمل جس کی زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر اجر باقی رہتا ہے۔ جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک ایسے آدمی سے فرمایا جس نے آپ سے معاوضے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید کرتے ہیں اور لمبی آرزوؤں کے ذریعے توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر اس دنیا میں ان کے اعمال دنیا چاہنے والوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کریم کا سب سے اچھا عمل دوسروں کے بارے میں دانستہ اشیاء سے غفلت ہے۔ دنیا میں دو طرح کے عامل ہیں، ایک عامل جس نے دنیا میں دنیا ہی کے لیے عمل کیا اور اس کی دنیا نے اسے آخرت سے غافل رکھا۔
وہ اپنے بعد اپنے وارثوں کے فقر سے خوفزدہ رہتا ہے اور خود کو فقر سے محفوظ سمجھتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی پوری عمر دوسروں کے فائدے کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا عامل وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بعد از دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، اور اس طرح دنیا میں اس کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ بغیر کچھ کیے ہی اس کے پاس چلا آتا ہے۔ اس لحاظ سے اس نے دو حصوں کو ایک ساتھ پا لیا اور دونوں گھروں دنیا و آخرت کا اکٹھا مالک بن گیا اور اللہ کے نزدیک آبرو مند ہو گیا۔ اب اگر وہ کوئی حاجت اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی نہیں روکتا۔ جب تمہیں علم ہو گیا تو عمل کرو، اور جب یقین آ گیا تو آگے بڑھ جاؤ۔ بغیر علم کے دعوت عمل دینے والا بلا قوس کی تیر اندازی کرنے والا سا ہے۔ علم عمل سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا جو حقائق کو جان لیتا ہے وہ ان پر عمل بھی کرتا ہے، اور علم عمل مانگتا ہے۔ اب اگر اسے یہ مل جاتا ہے تو یہ علم اس کے پاس باقی رہتا ہے، ورنہ چلا جاتا ہے۔ جو اپنے دین کے لیے عمل انجام دیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔